عاد قوم میں شداد اور شدید دو بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ شام سیریا ملک میں ان کی بادشاہی مانی ہوئی بادشاہی تھی۔ شدید اور اس کے لوگ شرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے کہ شدید کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں میں ایک نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے زمین کا قطعہ خریدا اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر میں نے اس زمین میں ایک خزانہ پایا جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے، خزانہ خریدا نہیں ہے، لیکن یہ لیتا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب اس کا ہے، اس لیے خزانہ بھی اسی کا ہے، میں اسے کیوں لوں؟ لیکن اس کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی۔ کیسے تھا یہ عجیب و غریب مقدمہ؟ عدالت نے پوچھا یہ بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا ایک لڑکی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا تم دونوں کو آپس میں بیاہ دو اور یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ ایسے تھا وہ انصاف پسند راجا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی، پر وہ ایمان نہ لایا اور اپنے باپ دادا کے دھرم شرک پر ہی مر گیا۔ شدید کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی ایمان لانے کی بات کہی۔ شداد بولا اگر میں نے تمہارا دین قبول کر لیا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں اس اجر کے طور پر جنت عطا فرمائیں گے، اس کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ شداد بولا یہ سب کچھ نہیں، میں تو خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش مناؤں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ پورے ملک سے سونا چاندی، ہیرے جواہر، مشک، عنبر اور مروارید کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک خوبصورت جگہ بھی تلاش کر لی گئی، ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مضبوط عمارت کی نیو ڈال دی گئی۔ ایک غریب کی امید سے بھی بڑی لمبائی، کریموں کی ہمت سے بھی زیادہ بلندی والی دیواریں تیار ہونے لگیں۔ بے انتہا خوبصورت اور صاف ستھری عمارت تیار ہونے لگی کہ آج تک ایسی عمارت کبھی تیار نہیں ہوئی۔ دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں چنی گئی، چھت اس کی سونے کی تھی، ستون اس کے بلوری تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے تھے۔ ان کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے۔ اس کے پیڑوں میں مشک اور عنبر بھروا دیا تھا۔ جس وقت خشک ہوا ان پیڑوں سے ہو کر گزرتی تھی تو رہنے والوں کے دماغ میں خوشبو سے بھر جاتے تھے۔ اس کی زمین کو مٹی سے پاتنے کے بجائے مشک و عنبر سے بچھوایا تھا۔ 12,000 کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے تھے۔ کنگوروں کو سرخ سونے سے سجایا گیا تھا۔ محل میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کو لا کر ٹھہرایا گیا۔ یہ منموہک باغ 500 برس میں تیار ہوا۔ پورے ملک کے جواہرات اس میں لگ گئے۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا، شداد کو اس کی خبر دی گئی۔ شداد ایک بھاری فوج لے کر چلا کہ وہ اس جنت کو دیکھے اور وہاں قیام کرے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ ارادہ تھا کہ اب اگلے دن سفر شروع ہوگا۔ اس بیچ اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس کے پاؤں سونے کے تھے، سینگ سونے کے اور آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ شداد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اکیلے ہی گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب لشکر سے بہت دور نکل گیا تو اسے ایک بھیانک قسم کا سوار نظر آیا۔ اس نے پوچھا کیا اس عمارت بنانے سے تجھے امان مل جائے گا یا تو اس میں رہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش کرنا چاہتا ہے؟ شداد کانپ گیا۔ پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ۔ شداد نے گڑ گڑا کر اس سے عرض کیا مجھے ایک نظر اپنی اس جنت کو دیکھ لینے دے تو اس کے ترنت بعد ہی میری جان نکال لینا۔ بتایا یہ تو رب کا حکم ہے، میں تو ایک لمحہ بھی مہلت دینے سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی جان نکال لی۔ جسم بے جان ہو کر رہ گیا، تمنا دل کی دل میں دھری رہ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار اللہ نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تو مدتوں سے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، بتا کیا کبھی تو نے کسی پر رحم بھی کھایا ہے اور اس کی جان نکالتے وقت تجھے دیا بھی آئی ہے؟ بولا خداوندہ
میں تو سب پر دیا کرتا ہوں۔ فرمایا، کس پر زیادہ دیا کی؟ تب اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن ایک کشتی کو میں نے آپ ہی کے حکم سے توڑ دیا تھا اور موضوع میں گر کر وہ کشتی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی۔ اس پر سوار تمام لوگ بھی ختم ہو گئے، ہاں صرف ایک عورت بچا لی گئی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ عورت کو فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا، وہیں اس نے ایک لڑکا جنم دیا۔ آپ کا حکم ہوا کہ اس عورت کی بھی جان لے لو اور لڑکے کو وہاں اس عورت کے پہلو میں ڈال دو۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اس لڑکے کا کیا ہوگا، یہ تو تڑپ کر مر جائے گا یا اسے درندے کھا جائیں گے۔ خداوند، یہی سوچ کر میں رو دیا۔ مجھے ایک تو اس بچے پر دیا آئی تھی اور دوسری اب آئی جب شداد کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس بیچارے نے کئی سالوں تک تو عمارتیں بنوائیں لیکن میں اسے ایک نظر بھی دیکھ نہ سکا۔ اس کی حسرتیں دل کی دل میں ہی رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تو نے دیا کی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم کر دیا تھا کہ اسے اپنی گرمی اور سردی سے مت ستانا، بلکہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے واسطے فرش بنوائے۔ پھر اس کے واسطے فرش بنایا، پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر بہائی۔ اس طرح میں نے اپنی جان بچائی، یہاں تک کہ اسے حکومت کا مالک بنا دیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی میری ناشکری کرنے لگا، بلکہ خود خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس پر تو غضب نازل ہونا ہی چاہیے تھا۔